بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظمین شریفین بغداد سے کچھ فاصلے پر کاظمین شریفین یا کاظمیہ قدیم تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں پر دو امام، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام محمد تقی الجواد ایک عجب شان کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اوپر دو سنہری گنبد ہیں جن پر ٹنوں کے حساب سے سونا لگا ہوا ہے۔ اس مقام مقدس پر ہر وقت زائرین کا کثرت سے ہجوم رہتا ہے، اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس کے متعلق حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر کو اجابت دعا کے لیے مجرب پایا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ سیدنا امام جعفر صادق کے لخت جگر اور جانشین ہے۔ ولادت باسعادت 128 یا 129 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نہایت حلیم اور بردبار تھے، زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے ہیں، اس لیے آپ کو کاظم یعنی غصہ کو پی جانے والا اور عفو درگزر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ دوسرے امام حضرت امام تقی الجواد، آپ حضرت امام علی رضا کے صاحبزادہ اور 9ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور لقب تقی ہے۔ عمر مبارک ابھی صرف 9 برس کی تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مامون رشید کی سواری کا گزر ہوا۔ خلیفہ وقت کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے تمام بچے بھاگ گئے، مگر آپ وہیں کھڑے رہے۔ مامون نے رک کر آپ سے پوچھا، بیٹے تم کیوں نہیں بھاگے؟ جس پر آپ نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رستہ تنگ نہیں تھا کہ میرے چلنے سے کشادہ ہو جاتا، دوسرا یہ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ آپ کے خوف سے بھاگ جاتا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں مجھے علم ہے کہ بغیر کسی جرم کے بلا وجہ آپ کچھ نہیں کہتے۔ مامون رشید نے یہ جواب سن کر بے حد متاثر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام محمد اور علی رضا کا بیٹا ہوں۔ حضرت امام محمد تقی الجواد کی ولادت باسعادت 195 ہجری ہوئی اور 25 سال کی انتہائی مختصر عمر میں 220 ہجری کو وصال فرمایا۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل خلیفہ معتصم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے بغداد تشریف فرما ہو گئے۔ یہیں آپ کا وصال ہوا اور اپنے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ الحمدللہ ان مقامات مقدسہ پر اس بندہ ناچیز کو متعدد بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سادات کرام اور اہل بیت کرام کے حوالے سے ان کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔